انفو گارنر کے ناظرین کو السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی نئی قسط حاضر خدمت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ارادوں سے باز رکھنے کے لیے کفار مکہ نے کیا کیا تدبیریں کی۔ آپ جیسے جیسے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، قریش اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنا مشن پورا کرنا تھا۔ اپنا کام کرتے رہے۔ قریش کو بہت مایوسی ہوئی اور ان کے چند معززین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے اور ہمارے باپ دادا کی توہین کرتا ہے، ہمارے مذہب کی مذمت کرتا ہے، اس لیے یا تو تم درمیان سے ہٹ جاؤ یا ان کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ میدان میں آؤ تاکہ ہم فیصلہ کریں۔ قریش کے اس غیظ و غضب کو دیکھ کر ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا، بیٹا، چچا پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ برداشت نہ کر سکے، اپنی قوت کی مخالفت کو چھوڑ دو۔ قریش کا خیال تھا کہ ابو طالب کے زیر سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے بہت محبت ہے، اس لیے ان کے کہنے سے اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں گے اور اس طرح یہ دین نہیں پھیل سکے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے بہت محبت تھی، یہی وجہ ہے کہ اپنے چچا کی زبان سے یہ الفاظ سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی لا کر رکھ دیں تو میں اس وقت بھی اپنے مشن کو نہیں چھوڑ سکتا، اس وقت تک جب تک یا میں کامیاب ہو جاؤں یا اس جد و جہد میں قربان ہو جاؤں۔ یہ تھا ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ، یعنی وہ ہر مخالفت کی صورت میں اپنے مقصد کو کامیاب بنانے کا عہد کر چکے تھے۔ اس لیے اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا پر بھی اپنے جذبے کا اظہار کیا، جسے سن کر آپ کے چچا نے فرمایا، جاؤ، جو دل میں آئے کرو، میں کسی طرح تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں میں کوئی تزلزل نہ آیا تو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کے جانصاروں کو مشق ستم بنانا شروع کیا کہ شاید جسمانی تکلیف سے گھبرا کر اسلام کی تبلیغ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے، عبادت کرتے وقت گندگی آپ کے اوپر ڈال دیتے اور اپنی ناپاک زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے، مسلمانوں کو تپتی ریت پر گھسیٹتے۔ غرض کوئی ایسا طریقہ نہ رہ گیا جس سے وہ مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دیتے، لیکن اسلام کے ان شہدائیوں کی زبان پر بھی حرف شکایت نہ آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع ہی سے صابر و شاکر تھے، ان کی تمام تر ایذر آسانیوں کے باوجود بھی وہ اپنے مشن کو آگے بڑھاتے رہے اور ان کی طرف سے دی جانے والی تکالیف کو برداشت کرتے رہے۔ اس وقت آپ کی زبان سے ان کے لیے بد دعا نہیں بلکہ ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے دعا ہی نکلتی۔ ان میں بھی کامیاب نہ ہوئی تو قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر سمجھانے کی تدبیر پر عمل کرنا چاہا اور آپ کو کہلا بھیجا کہ سرداران قریش آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور کعبے کے اندر جمع ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ قریش نے اپنی گفتگو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین کو پھیلانے سے روکنا چاہا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر بات کا جواب دیا کہ وہ اس مقصد کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ اور اس پر قریش نے کہا، اچھا محمد، اگر تم ہماری ان باتوں کو نہیں مانتے تو ایک اور بات سنو، ہمارے پاس پانی کی کمی ہے، ہماری گزر ان سب سے تنگ ہے، اب تم خدا سے سوال کرو کہ ان پہاڑوں کو ہمارے سامنے سے ہٹا دے، ہمارے لیے نہریں جاری کر دے، ہمارے باپ دادا کو زندہ کر دے تاکہ ہم ان سے تمہاری تصدیق بھی کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کاموں کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو اس تعلیم کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں نے خدا کے پیغامات تمہیں سنا دیے ہیں۔ اگر تم اس تعلیم کو قبول کرو گے تو یہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے سرمایہ ہے، اور اگر رد کرو گے تو خدا کے حکم کا انتظار کرو اور جو کچھ اسے تمہارے اور میرا فیصلہ کرنا ہوگا فرمائے گا۔ ہر لمحہ اور ہر گھڑی قریش کی سوچ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین کو پھیلانے سے روکنے کے لیے ایک نیا راستہ ڈھونڈ لیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دھمکی دینے کا نتیجہ نہ نکلا تو آپ کو اور مسلمانوں کو عذر ثانی کا طریقہ اختیار کیا، لیکن اتنی سختیاں دینے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے میں کوئی تغیر نہ ہوا تو قریش کو سخت تعجب ہوا اور ان کی سوچ نے نیا زاویہ اختیار کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینے کا خیال پیدا ہو گیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دولت، عزت
اور نمود کی خاطر کرتے ہیں۔ اس لیے چند افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا، محمد، کیا تم چاہتے ہو مکے کی ریاست، کسی بڑے گھرانے میں شادی یا دولت یا جو چیز چاہو تمہارے لیے فراہم کر سکتے ہیں، لیکن تم ان باتوں سے باز آ جاؤ۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آیتیں تلاوت فرمائیں۔ قریش کا معزز فرد عتبہ، جس نے تمام چیزوں کا لالچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، بہت متاثر ہوا اور واپس آ کر قریش سے کہا، محمد جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ سحر ہے، نہ کہاوت، نہ شاعری، وہ کچھ اور ہی شے ہے۔ اس سے بہتر کلام آج تک میرے کانوں نے نہیں سنا۔ میری رائے ہے تم لوگ ان کی حالت میں چھوڑ دو۔ اگر کامیاب ہو جائیں تو بھی تمہاری عزت ہے، اور اگر عرب کامیاب ہوئے تو بھی تمہاری عزت ہے۔ اس طرح قریش کا یہ حربہ بھی ناکام ہوا۔ ان کا یہ خیال بھی غلط ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی نام و نمود کی خاطر ان کے مذہب کے مقابلے میں نیا دین قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس ناکامی نے ان کے غصے کی آگ کو تیز کر دیا۔ پھر ایک اور واقعہ ہوا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ اس عرصے میں تاریخ اسلام میں ایک نیا باب شروع ہوا۔ یہ دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد شروع ہوا، جو تاریخ میں نہایت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت روب اور دبدبے کے مالک تھے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے لیے دعا فرماتے کہ خدا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی نہایت اہم ہے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی اسلام لے آئے ہیں۔ یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہایت تشویشناک اور غصے کا باعث تھی، کیونکہ اسلام لانے سے پہلے قریش کی طرح آپ بھی اسلام کے سخت دشمن تھے۔ اس اطلاع پر آپ نہایت غم و غصے کے عالم میں تلوار لے کر اپنی بہن اور بہنوئی کو اسلام قبول کرنے کی سزا دینے ان کے گھر پہنچے۔ اس وقت آپ کی بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ آپ کو غصے کے عالم میں دیکھ کر کھڑی ہو گئیں، لیکن اس وقت تک قرآن کی آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اثر کر چکی تھیں۔ غصہ دور ہو چکا تھا، دل مسور کن اثر تھا۔ اپنی بہن سے دوبارہ تلاوت کرنے کی فرمائش کی۔ تلاوت سننے کے بعد اسی کیفیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تلوار بھی ہاتھ میں تھی۔ اس لیے اکثر لوگوں نے سوچا کہ کسی غلط ارادے سے آئے ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسی وقت مشرف و اسلام ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 39 مردوں اور 23 عورتوں کے اسلام لانے کے بعد اسلام لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کو ایک طاقتور سہارا مل گیا، کیونکہ آپ کے روب کے سارے قریش ڈرتے تھے۔ آپ نہایت دلیر اور بہادر تھے۔ ان کی یہ دلیری اور بہادری مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہوئی۔ اس سے قبل مسلمان حرم میں اعلانیہ نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کے اسلام لانے سے حالات کا رخ بدل گیا۔ آپ نے اعلانیہ حرم میں جا کر نماز ادا کی اور اعلان کیا کہ کوئی ہے جو ہمیں یہاں نماز پڑھنے سے روکے، لیکن اہل مکہ آپ کو نہ روک سکے۔ گو کہ ذاتی طور پر قریش نے دوسرے مسلمانوں کی طرح آپ کو بھی تکلیفیں دینے کی کوشش کی، لیکن آپ کی دلیری اور ثابت قدمی نے کفار کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا، اور اسلام کی ترقی کی ایک نئی شاہراہ کھل گئی۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار معززین میں ہوتا تھا، ان کے اسلام لانے سے گویا اسلام اب معززین میں پھیلنے لگا، جس سے اسلام کو بڑی تقویت ملی اور دار اسلام میں بھی وسیع ہوا۔ تو ناظرین، کیسی لگی ہے میری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے گروپوں میں شیئرز کریں۔ اللہ حافظ۔